السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے. میں ہوں شازیہ ذیشان. پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہیں رؤف کلاسٹر صاحب. ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں. سینکڑوں دیہات تباہ ہو چکے ہیں. ہزاروں ایکڑ رقبے پر جو کھڑی فصلیں تھیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں اور 8 لاکھ کیوسی کا ایک بڑا ریل آج ہیڈ تریموں سے گزرے گا اور نہ جانے اب اپنے ساتھ کتنے لوگوں کا رزق، روزگار، مال مویشی بہا کر لے جائے گا. ذرا سوچئے کہ دیہات کے لوگوں کی تو روزی روٹی ہی ایک کھیت کھلیان ہوتے ہیں. جب یہی سب کچھ ختم ہو جائے گا تو کون ان کی ذمہ داری لے گا؟ کون ان کا نقصان پورا کرے گا؟ جن کے گاؤں ڈوب گئے، جن کے اپنے ڈوب گئے اور پیٹ بھرنے والا اناج بھی سیلاب کا پانی پی گیا. آخر ہمارے ہاں بر وقت ایسے واقعات سے نمٹنے کے لیے پلاننگ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی بات کریں گے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان آخرکار مذاکرات کا کھیل تو ختم ہوا لیکن 2 مطالبات کے ڈیڈ لاک پر. ایک وزیراعظم کا استعفی اور دوسرا دھاندلی کی تحقیقات کے لیے ٹائم فریم. یہ ڈیڈ لاک تو مذاکرات کے پہلے دن سے ہی موجود تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈیڈ لاک کس کی طرف سے لچک دکھانے پر ختم ہوگا، عمران خان یا حکومت؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. کچھ اور عام خبریں بھی اب ہم روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے. سب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں. جی ایک تو شازیہ آج ہم شیئر کریں گے کہ پاکستان جو پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے جو سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کچھ سندھ کے بارے میں فگرز دیے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کتنی بڑی ڈیوسٹیشن ہوتی ہے اور سندھ کیسے اس کے فگرز جو اور پھر اس کے ساتھ پاکستان سے ایسوسیٹڈ فگرز بھی ہیں میل نیوٹریشن کے حوالے سے، بچوں کے مرنے کے حوالے سے. یہ ان کی تازہ ایک کنٹریبیوشن ہے اور ساتھ ہی کچھ خبریں ایسی ہیں جسے میں جوڑ دوں گا آپ کی جو سیکنڈ نیوز ہے اس کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ علیحدہ یو کے ساتھ علیحدہ ہونے کا بڑا احتمال ہے کہ وہ اگلے ہفتے ہو رہا ہے اس کا ایک ریفرینڈم. تو ہم دیکھیں گے وہ کون سی اکنامک کنڈیشنز ہیں کہ جو اب ہمیں کیا دیکھنا چاہیے. ہمارے لیڈر جو آج ہماری تبدیلی کی بات بتا رہے ہیں، کیا اس میں کچھ اسباق ہیں ان کے لیے اور سملیرٹیز کیا ہیں ان سچویشن پہ؟ ٹھیک ہے، کلاس صاحب کے پاس چلتے ہیں. کلاس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی کلاس صاحب، آپ کیا بتائیں گے آج؟ جی شازیہ، آج جو فلڈ سے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے کہ پنجاب پرٹیکولر کیونکہ بڑا صوبہ ہے، تباہی بھی بڑی ہوتی ہے اور یہ بیوروکریسی بھی پنجاب کی سب سے بڑی ہے، ڈومیننٹ کرتی ہے پورے ملک پہ. تو پنجاب کے ایک بیوروکریٹ کی کہانی سنائیں گے کہ جن کو آپ کو یاد ہوگا 2010 میں یہاں پہ فلڈ آیا تھا اور اس پہ ایک جسٹس منصور کمیشن بنایا گیا تھا. اس جسٹس منصور کمیشن کی رپورٹ میں ایک بہت بڑے ڈی ایم جی افسر، یہ زکوٹا جن جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، ان کے خلاف جسٹس منصور کمیشن نے جو فائنڈنگ دی تھی تو کیسے اس افسر کو پہلے پنجاب میں ترقی دی گئی جن کے خلاف کہا گیا تھا کہ کارروائی کریں اور انہی کی وجہ سے یہاں پہ پورے کا پورا پنجاب میں ڈیزاسٹر ہوئی ہے. اریگیشن کے سیکرٹری تھے، ان کو کیسے پہلے وہاں پہ نوازا گیا اور پھر وہاں پہ تسلی نہیں ہوئی تو ان کو یہاں فیڈرل حکومت لا کے بہت بڑی پوسٹ پہ انہوں نے لگایا. اور جو جسٹس منصور کی فائنڈنگ تھی کہ پنجاب میں کون ذمہ داران تھے، کیسے تھے، کتنے لوگ مرے ان کی غلطیوں کی وجہ سے، کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا. تو پاکستانی سٹائل آف گورننس یہ ہے کہ جس افسر کے خلاف جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ کارروائی کی جائے تو اس کو نوازا گیا تھا. وہ کون تھے؟ ڈی ایم جی کے ہمارے زکوٹا جن، ان کی آپ کو سٹوری سنائیں گے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جو پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں. ہاں، جزا کا کنسیپٹ تو ہے، مال تو سب ہم کھاتے ہیں لیکن سزا کے وقت بھی ہم مال کھاتے ہیں اور جزا پاتے ہیں. تو یہ سٹوری شیئر کریں. چلیں آگے چل کے اس کی پوری کہانی آپ سے ہم جانیں گے. ناظرین، 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا اور اس وقت جو بھی اقدامات کیے گئے، جو حال ہوا متاثرین کا، ہم سب کے سامنے ہے. میں بھی 2010 میں ساؤتھ پنجاب میں سیلاب کی کوریج کے لیے گئی. ہماری آنکھیں کچھ اور حقیقت دیکھتی تھی لیکن جو اکا دکا گزرا وہاں پر آتے تھے اپنے فوٹو شوٹ کے لیے، وہ کچھ اور ہی سہانے خواب دکھا کر لوگوں کو وہاں سے چلے جاتے تھے. کلاسا صاحب، اب تک جتنے سیلاب آئے، زلزلے آئے، ڈینگی جیسی آفتیں بھی آئیں، ہم نے دیکھا یہ حکم جاری کرنے والوں کے لیے، احکامات جاری کرنے والے ہمارے حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ریلیف کا باعث بنے، ان کے اکاؤنٹ بنے اور یہ آفتیں، یہ بیماریاں ان کی کمائی کا ذریعہ بنی. تو ہماری جیسی قومیں ایسی آفتوں سے نمٹ پھر کیسے سکتی ہیں؟ وہ آج کل اسحاق ڈار صاحب کی تو یہ مشہور زمانہ ان کا کوٹ ہے اور وہ آپ بھی یہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ حکومت کے. قاضی صاحب بھی اس پہ سٹوری کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ نعیم الحق صاحب بھی ہمارے آئے تھے پروگرام میں، انہوں نے بھی بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ 200 ارب ڈالر جو ہے اس وقت سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پاکستانیوں کا پڑا ہوا ہے. اندازہ کریں ہمارا ٹوٹل اس وقت جو ہمارے اوپر لائبلٹیز ہیں، لون ہیں ملک کے، وہ تقریباً 80 بلین. اب بڑھا لیں، خیر اب جو چائنا سے ہم 32 بلین ڈالر ہم لون لے رہے ہیں، یہ 100 بلین ڈالر یہ کراس کر جائے گا. جو ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ ہم وہاں پہ سائن کر رہے تھے وہاں پہ
تو یہ سارے کے سارے MOUs جو سائن ہو رہے تھے تو بیسکلی تو یہ لون ہے، قرضہ ہے، جو ہم بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو کہ چائنا ہمیں لون دے رہا ہے، قرضہ دے رہا ہے اور کمرشل قرضہ دے رہا ہے. سو بیرونی دنیا سے ہم وہاں سے قرضے لیتے ہیں، یہاں پہ پروجیکٹ بناتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے وایا بھٹنڈا وہ پیسہ جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پہنچ گیا. 200 ارب ڈالر. یہ میں اور قاضی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ قاضی صاحب اور میری فائنڈنگ نہیں ہے کہ ہم نے بہت بڑی انویسٹیگیشن ہم نے کی ہے، اسٹوری کی ہے. یہ اسحاق ڈار صاحب خود کہہ رہے ہیں اور آج کل ان کے مذاکرات کا پہلا ان کا دور کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے. سو یہ جو پیسہ آتا ہے جس کی بات آپ کہہ رہی ہیں، کن لوگوں کے لیے آتے ہیں اور کن کی جیب میں جاتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جتنی ڈیزاسٹر آتی ہے پاکستان کی بیوروکریسی اور رولنگ لیڈ کے لیے اپرچونٹی میں بدل جاتی ہے. مثلا یہاں پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، یہاں پہ ایرا بنائی ہوئی ہے انہیں، اتنے یہاں پہ سفید ہاتھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے جن کا نام ہی آپ کو پہلی دفعہ اس وقت سننے میں آتا ہے جب کوئی ڈیزاسٹر آتی ہے. کل میں بیٹھا ان کے ایک سپوکس مین کو سن رہا تھا، وہ اس کے NDM کے ایسی وہ گفتگو کر رہے تھے لیانی قسم کی، سوال کچھ جواب کچھ. یہ ہم نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا جی، ہم تو نجومی تھے جی، ہم نے تو مارچ میں بتا دیا، ہم نے جون میں بتا دیا تھا، ہم نے فلاں میں بتا دیا تھا. کیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا یہی. اور آپ ان کی اسٹرینتھ دیکھیں، یہ جو ہمارے زکوٹے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ان کی تنخواہیں دیکھیں، پرکس اینڈ پرویجز دیکھیں. اور پلس ایک یہاں پہ ایرا ہے، آپ کو یاد ہو ارتھ کو ایک ڈیزاسٹر کے لیے انہوں نے بنائی تھی، یہاں پہ ایرا بنائی تھی ریکنسٹرکشن اتھارٹی. ان کے جو گھپلے ہیں آڈٹ رپورٹیں اٹھا کے دیکھ لیں جتنی اس میں ایرا میں کرپشن ہے، جس کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں. اربوں ڈالر دنیا نے اکٹھے کر کے دیا کہ حضور یہ لیں اپنے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کریں. اپنے لوگ تو ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوئے، لیکن یہ ہمارے بابوز ہمارے بیوروکریٹ. اچھا اس میں سول ملٹری افیسر دونوں شامل ہیں. ایرا میں چلے جائیں وہ فوجی افسروں سے بھرا ہوا ہے ہمارا، انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے قبضہ کر لیا ہے. اب نیشنل کافی ہوتا ہے کل صاحب. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ابھی جو میں ریسنٹ رپورٹس دیکھ رہا ہوں مثال کے طور پہ، اس میں سوائے فوج کے ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. ابھی میں حافظ آباد کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں آج ہی رپورٹ ہوئے، گھنٹہ ڈیڑھ پہلے میں ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ان کے جو DCO غالباً عثمان نام ہے ان کو ان سے پوچھا گیا تو پتہ چلا جی کہ 20 بوٹس ہم نے بھیج دی ہیں. تو بعد میں اسی افیشل کے حوالے سے پھر آگے نقل ہوا، یہ رپورٹ میں لکھا گیا کہ جی ان کے پاس بوٹ ہی نہیں ہے اور جو کچھ بوٹس آئی ہیں وہ ہم نے فوج کے ذریعے گئی. اس کے علاوہ پھر ایک رپورٹ آئی کہ جی ایک صاحب جو ریسکیو کیا گیا انہوں نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں کہیں 15,000 لوگ گرے ہوئے ہیں. ایک تو پہلی بات یہ کہ فگرز دینا ہی بڑا مشکل ہے، اول تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم بندے کتنے ہیں، ہم نے گن ہی نہیں رکھا. دوسری بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ آپ آ گیا ایک دم سے سیلاب اور اس کے بعد ہم کرائسس مینجمنٹ پہ چل پڑتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں، اچھا یہ میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں کاتھر صاحب، وہ جو 200 بلین والی بات ہے نا، 200 بلین والی بات وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے قانون بنایا ہے انہوں نے سوئٹزرلینڈ والوں نے. اب اس سے پہلے ایک تو پیسے منتقل ہو چکے ہیں وہاں سے، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بھی میری ڈاکٹر اکرام الحق سے بات ہوئی ہے کیونکہ یہ قانون بنوایا تھا امریکہ نے، بلڈوز کروایا تھا سوئٹزرلینڈ سے. اب اس کے بعد ہمارے کو چند 100 ملین رہ گئے ہیں وہاں پہ، لہذا یہ بھی کہانی ٹائم فش ہو جائے گی. اور لیکن یہ ہے کہ اصل میں جو بڑا مال ہے جو میں نے ریسنٹلی رپورٹس دیکھی ہیں وہ جسے سیف ہیونز آپ کہتے ہیں نا، وہاں سے پیسہ، وہاں پیسہ نہیں ہے. سب سے زیادہ پیسہ جو ریسنٹ رپورٹ میں نے دیکھی ہے وہ UK میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ کینیڈا میں ہے اور اس طرح کے 2-3 اور بڑے سیف ہیونز ہیں جہاں پہ جو یہ بے نامی کمپنیاں بنتی ہیں اور جہاں بڑی آسانی سے بن جاتی ہیں. اور کچھ تو ایسی بن جاتی ہیں کہ آپ کو صرف رقم درکار ہونی چاہیے، آپ کو کوئی کاغذات. بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اس سیلاب میں جنگ میں بڑی تباہی کا خدشہ ہے. جنگ سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ہوں گے لیاقت علی شان، ان سے اپڈیٹ لیں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سیلاب سے سینکڑوں دیہات زیر آب ہیں اور اس سیلاب میں جنگ میں بڑی تباہی کا خدشہ ظاہر کیا گیا اور تریم و بیرات سے آج 8 لاکھ کیوسی کا ریلا گزرے گا. جنگ میں اس وقت کیا صورتحال ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے لیاقت علی شام سے. لیاقت یہ بتائے گا آج 8 لاکھ کیوسی کا ریلا یہاں سے گزرے گا، کیا حفاظت اقدامات پہلے سے کیے گئے ہیں؟ جو آس پاس کی آبادیاں ہیں، گاؤں ہیں، کیا لوگوں سے خالی کرا لیا گیا، انہیں کہاں محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے؟ شازیہ، یہ جنگ میں جو پانی کا سیلابی ریلا ہے وہ آج بعد دوپہر کسی بھی وقت ترنگوں کے مقام سے گزرے گا. ضلعی انتظامیہ نے اس سلسلے میں 3-4 دن پہلے سے اعلانات کروائے تھے کہ جی پانی آ رہا ہے نکل جائیں، مگر ان کو دیہاتیوں کے پاس پیسے کہاں ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس نکلنے کا انتظام کہاں ہوتا ہے. ان کو اپنی مدد آپ کے تحت نکلنے کا کہا گیا، کچھ لوگ نکلے اور کچھ نہ نکل سکے. اس طرح جب پانی آ گیا اور ابھی کئی لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں. حکومتی مشینری کہیں نظر نہیں آ رہی لیاقت؟
हुकूमती मशीनरी की ये है जी कि लोग बड़ी सतह पर नकल मकानी कर चुके हैं। जिले इंतजामिया किसी के हमने 18 फ्लड रिलीफ कैंप बनाए, उन कैंपों में एक भी बंदा नहीं है, खेमे लगा दिए गए, ना उनमें कोई दरी बिछाई गई है। लियाकत को अंदाजा है कि जो लोग गुर्बत की वजह से मूव नहीं कर सके और जो खतरे में उनकी तादाद कितनी होगी इस थ्रेट के सामने? काजी साहब, इनकी तादाद हजारों में होगी। अभी जेलम का जो बड़ा रेला है वो जंग में रात दाखिल हुआ है 12 साढ़े 12 बजे के करीब। कोट शाकर उससे मुलाकात 20 देहातों में वो दाखिल हुआ है। 5 से 6 फुट तक वहां पानी है, वहां रेस्क्यू की कोई चीज नहीं पहुंची। ये अभी थोड़ा बहुत जो रिलीफ मिल रहा है वो पाक फौज की तरफ से मिल रहा है। फौजी आए हैं, वो कश्तियां चला रहे हैं। तो कोई सरकारी ओहदेदार फोटोशूट के लिए भी नहीं पहुंचा यहाँ पे? सरकारी ओहदेदार फोटोशूट के लिए क्या पहुंचे? 3 दिन से वजीर आला साहब आ रहे हैं की रट लगी हुई है। 3 दिन से शाम तक प्रीमो हेड पर लोग खड़े रहते हैं, सारा रिलीफ सिस्टम रुक जाता है, वजीर आला साहब आते नहीं है। वजीर आला साहब पंजाब से मैं मशवरा दूंगा कि किसी भी जगह पर सैलाब जब जाना हो तो वही अलर्ट करे, वरना सारी इंतजामिया खड़ी हो जाती है और रिलीफ का काम रुक जाता है। सही। क्लास साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? लियाकत ये अपने तहरुल कादरी साहब का वो जो है ये घर गांव भी उसी में है, झंग वाली साइड। और मेरे जराये ये कहते हैं कि कल पंजाब हुकूमत ने इजलास किया था जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे और उसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन इस पे हुई है कि वो जो बंद है जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको तहरुल कादरी साहब के गांव को और उनके एरियाज को, उस पे बहुत ज्यादा बहस हुई है कि उस बंद को तोड़ा जाए अगर जरूरत पड़े या ना तोड़ा जाए, कि कल को ये कादरी साहब इस्लामाबाद बैठे तो कहीं वो दोबारा उन पे ना अटैक करें कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से तोड़ा गया है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसा बंद है जो तहरुल कादरी के इलाके और गांव को प्रोटेक्ट करता हो और उनको भी सैलाब का खतरा हो? क्योंकि मेरे जराये कहते हैं कल इस पर बाकायदा मीटिंग में इसका जिक्र किया गया, वहां पे जो ये शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग की है कि कौन कौन से बंद हमें तोड़ने पड़ेंगे, कौन कौन से नहीं तोड़ने पड़ेंगे। कलासरा साहब, पहली बात तो यह है कि तहरुल कादरी साहब का घर किसी गांव में नहीं है। तहरुल कादरी साहब का घर शहर में है, बाजार खींचने वाला नज़्र पुरानी गांव में उनका घर है अपना जाती। उनकी बहनें जो है वो सेटल टाउन में रहती हैं और उनकी बहनें कुछ जंग सिटी के इलाके में रहती हैं। हाँ, तहरुल कादरी साहब के वालिद साहब जो जिला काउंसिल में एक डिस्पेंसर थे, फरीदुद्दीन उनका नाम था, वो वासु की तरफ बतौर हकीम जिला काउंसिल की डिस्पेंसरी में काम करते थे। उनका इस बंद से किसी से कोई तल्लुक नहीं है। हिफाजती बंद जो है वो दरिया चनाब का पानी और दरिया झेलम का चूंकि इकट्ठा हो रहा है, इसलिए पुल और शहर को बचाने के लिए जिले इंतजामिया ने यह फैसला करके बारूद नस्ब कर दिया है 18,000 के करीब। 18,000 का फैसला इसलिए किया गया है कि 18,000 से परली साइड पे जो है वो सारा फल है और वहाँ के देहात जो है वो खाली करा लिए गए, मगर अभी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये बताएं 18,000 की बात हो रही है, साहब ने इलेक्शन कहाँ से लड़ा था? एक मिनट थोड़ा सा काजी साहब मुझे थोड़ा सा लियाकत से अगर प्लीज पूछने दें, ये कादरी साहब ने इलेक्शन शहर से लड़ा था या इनके साथ वो देहाती इलाका लगता है जहाँ से लड़े थे? नहीं, जहाँ से उनके वाले साहब का बता रहे हैं कि वहाँ पे थे। तहरुल कादरी साहब ने जो इलेक्शन है वो प्रॉपर शहर से लड़ा था। जिस सीट से वकास अकरम एमएनए रहे और अब उनके वालिद जो है वो एमएनए है, उनका मुकाबला मजहबी तंजीम कालादम सिपाही साहबा से आजम तारक साहब थे, उनसे था। वो शहर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, ये बताएं 18,000 के अगर बंद तोड़ते हैं तो आपने कहा कि ज्यादातर देहात पूरे खाली करवा लिए गए हैं और अगर नहीं करवाए तो कितने नुकसान का खतरा होगा ये बंद तोड़ने से? काजी साहब, बंद तोड़ने से जानी नुकसान की या पानी आने से अभी तक कोई इतला नहीं है, क्योंकि काफी लोग नकल मकानी कर चुके हैं। अगर ये 18,000 का बंद तोड़ दिया जाता है तो इससे कम से कम 50 देहात जो है वो मुतासर होंगे। अब उन 50 देहातों में हजारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें हैं, लोगों का सामान है, घरेलू सामान है। अभी इंतजामिया ने जब पहले ऐलानात करवाए थे निकल जाए तो इंतजामिया को ये चाहिए था कि उन्हें ट्रक प्रोवाइड करती, गाड़ियां प्रोवाइड करती ताकि वो सामान। अभी 4-5 गाड़ियों पर बैनर लगे हुए हैं कि जी फ्री सर्विस बराए मुतासरीन सलाम, वो कैंपों में खड़ी है। लियाकत आपसे एक सवाल है, लियाकत आपसे एक सवाल है, आप खुद रिपोर्ट करते हैं, वहां से सारा सिस्टम जानते हैं। अगर आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स होती, कुछ लोकल गवर्नमेंट के इदारे होते, आप डिप्टी कमिश्नर को भी देख रहे हैं, डीपीओ भी देख रहे हैं, लोकल आप मशीनरी भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी ही बुरी होती जितनी इस हमारी सरकारी मशीनरी की है, या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के लोग कुछ बेहतर बिहेव करते, ज्यादा बेहतर मैनेज करते, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते और ज्यादा अकाउंटेबल होते? आपकी अपनी क्या राय है? आप वहां पे लोकल लेवल पर रिपोर्टिंग करते हैं। सरकारी मशीनरी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही क्लासरा साहब। कलासरा साहब, अगर आज जिले हुकूमतों का निजाम होता, काउंसलर होते, तो चूंकि उन्होंने महलों की सतह पर इलेक्शन लड़ना होता है, एक दूसरे को वो जानते हैं, वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करते। उनके ऊपर तहसील नाज़म थे, यूनियन काउंसिल नाज़म थे, वो बेहतर परफॉर्म करते और उनकी जिम्मेदारी लगाई जाती। हर यूनियन नाज़म उसके नीचे 18 काउंसलर थे और वो लोगों को निकालते कि यूनियन का नाज़म पर जिम्मेदार बनता, काउंसलर जिम्मेदार बनते, तो आज जो नताइज है वो मुख्तलिफ होते।
ٹھیک ہے, بہت شکریہ ابھی ابھی ضلع انتظامیہ نے ہمیں میسج کر کے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا کہ جی 10 کروڑ روپے کا فنڈ ریلیز کر دیا گیا ہے. تو 10 کروڑ روپے کا اگر فنڈ ریلیز کیا گیا ہے پتہ نہیں کہاں جائے گا, کن کی جیبوں میں جائے گا, کن کے اکاؤنٹ میں جائے گا, کچھ پتہ نہیں. بہت شکریہ. جی پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے, میڈیسن کا کوئی. ابھی 2-3 دن پہلے ایک منسٹر آئے تھے طاہر خلیل چندو, ان پریس کانفرنس انہوں نے کی, ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس موسم میں سانپ وغیرہ بہت نکلتے ہیں, کیا سنیک بائٹنگ ویکسینیشن کہیں ہے؟ انہوں نے کہا, میں کہا جی ابھی ہاسپٹل میں نہیں ہے تو کیمپوں میں کہاں ہوگی؟ اگر لوگوں کو سانپ کاٹتا ہے تو ان کو کیسے میڈیسن فراہم کی جائے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم پتہ کرتے ہیں. تو یہ کوئی انتظام نہیں ہے, یہ خدا رہا ان کو کہیں لوگوں کے لیے. بہت شکریہ لیاقت علی شام آپ کا. قاری صاحب, ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل سکتی کیسے حادثات کے لیے بچنے کے لیے کتنا ضروری ہے لوکل ڈسٹرکٹ سسٹم. ہم بات تو کر دیتے ہیں جی 700, کلاسرا صاحب بھی بڑی صحیح بات کرتے ہیں کہ 700 ارب روپیہ تھا, وہ کدھر گیا کدھر نہیں گیا. اصل میں 900 سر قاضی صاحب, اب 900 ارب ہو گیا, 200 روپیہ آپ نہ کھا جائیں. ہاں, ہماری قسمت کہاں ایسی کلاسرا صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے شازیہ کہ یہ پورے کے پورا ایک پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایک پورے کی پوری سوچ اور ایک نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہم کل سے بات کر رہے ہیں, ہم یہ آج میں سارا دیکھ رہا ہوں, گارڈین نے جو رپورٹ کیا ہے اس میں تقریباً کلاسرا صاحب یہ جو آئے ہیں سیلاب, خاص طور پہ کشمیر میں جو آیا ہے, 5 دہائیوں کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں, ریکارڈز ٹوٹ گئے ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی, اور ہزاروں مکان ادھر بھی گر گئے ادھر بھی گر گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑی کلائمیٹک چینجز کے سامنے بیٹھے ہیں. اب کیا کیا جائے, اب کیا کریں جی سی ایم صاحب اور پی ایم اس طرح. تو ایک پورے کا پورا ایک ہیوج میسو جو موبلائزیشن آف فنڈز کرنی پڑے گی. ایک آپ کو اس کا پورا ایریل کروانا پڑے گا اور سینسس کروانا پڑے گا. پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنی آبادی ہے, ان کو کہاں لے کے. یہ سب کچھ تو 2010 کے بعد ہو جانا چاہیے. اب یہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ میں تو ہو نہیں سکتا کلاسرا صاحب, اس میں یہ جو ہم کہتے ہوتے اس میں تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو پوری پیراڈائم شفٹ کرنی پڑے گی. ایون عمران خان جو بات کرتے ہیں, ابھی آئیں گے ہم اپنی سٹوری پہ, وہ آج کل تقریباً تمام سوشل ایشوز کو لے رہے ہیں, منیمم ویج کی بات کرتے ہیں امریکہ میں. یہ امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتا حضور. میں لاس ویگس میں تھا جس وقت سیلاب آئے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا, ڈوب گئے تھے گھر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو طرز حکمرانی ہے, یہ جو طرز معیشت ہے, یہ اس طرح استوار ہی نہیں ہے, یہ اور طریقے سے استوار ہے. اس میں آپ قاضی صاحب 2 چیزیں ہیں. جی سر فرمائیے. صاحب جو امریکہ اور اس طرح کے ملکوں میں آتے ہیں, آپ تو زیادہ عرصہ رہے ہیں, میں تو تھوڑا سا رہا ہوں سر, تھوڑا سا سسٹم اسٹڈی کے. وہ سمندری طوفان آتے ہیں سر دوسرے طریقے کے, اور لوگوں کو پہلے وہاں سے نکال لیا جاتا ہے. 1-2 ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی ڈیتھس بھی ہوئی ہیں, کوئی شک نہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جس پیمانے پہ وہاں پہ سمندری طوفان آتے ہیں, وہ پہلے سے 1 ہفتہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, الرٹ دے دیتے ہیں, لوگوں کو وہاں سے نکال لیتے ہیں. ان کی خوراک کا وہ کوئی, ابھی جیسے جو لیاقت بتا رہے تھے کہ ایک رپورٹر کو پتا ہے کہ جی ہسپتال میں سانپ کے یہ کاٹنے کی دوائی نہیں پتا, تو وہاں کے ہاسپٹل کو نہیں ہے. اچھا وہاں کا ہاسپٹل کیا کرے؟ یہ کئی دفعہ مجھے وہاں کے ان کے ایم ایس وغیرہ نے بتایا. انہوں نے کہا ہم پہ تو چڑھ دوڑتے ہیں, ہم نے چھوٹی سی دوائی بھی لینی ہے تو لاہور آپ ہیلتھ سیکرٹری کو لکھیں گے, فائنانس کو لکھیں گے, وہاں پہ بابو کریسی بیٹھی ہوئی ہے, زکوٹا جن بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی مرضی ہے دیں یا نہ دیں. میں ملتان میں رپورٹر تھا ڈان میں, یہ میں آپ کو 98 کی بات بتا رہا ہوں, ذاتی اس کا ہوں. ملتان جیسے نشتر ہاسپٹل میں MRI کی مشین 2 سال خراب رہی ہے سر وہاں پہ. یہ میں خود بتا رہا ہوں, میں نے ڈان میں سٹوری کی, رپورٹ کی, انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لیں, اور پیسے نہیں انہوں نے ریلیز کیا لاہور والوں نے. جب یہ ایٹیچیوڈ ہو کہ آپ کو پتا ہے, رپورٹر کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پہ سانپ آنے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہوئے سیکرٹری ہیلتھ یا ان کے عملے کو نہیں پتا یا فائنانس کو نہیں پتا کہ کس طرح کے ریکوائرمنٹ ہیں اور ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. نہیں پتا جو الیکشن میں ووٹ لینے آتے ہیں لوگوں کے دروازے یہ ان کا جو ظلم ہم کر رہے ہیں, ہم جو ظلم کر رہے ہیں. رات میں یہ عمران خان کے شو میں یہ بات کہہ رہا تھا, جو اپنے ہمارے دنیا ٹی وی کے اینکر ہیں, ان کو بھی میں نے یہ بات کیا کہ آپ خدا کے لیے MNMPA کو نکالیں سسٹم سے. MNMPA وہاں پہ کیوں نہیں آیا, وہ کیا کر رہے, اس کا کام نہیں ہے. جب تک میڈیا کام نہیں کرے گا یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ ان کا کام نہیں ہے. فنڈز نہیں ملتے. یہ کام جو ہمیں زور دینا چاہیے, جو بار بار دینا چاہیے اور ریپیٹڈلی دینا چاہیے, وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس پہ ہے. یہ ان کا کام ہے کہ وہ لوگ ہیں آگے ہیں اور سسٹم کو ٹیک اوور کریں. یہ بابو کیسے کر سکتے ہیں, ایک ڈپٹی کمشنر کیسے ضلع کو چلا سکتے ہیں؟ بریک کے بعد آپ نے ہمیں پنجاب کے اس بیوروکریٹ کی کہانی سنانی ہے جس میں جسٹس منصور کمیشن کی رپورٹ میں کچھ جو انکشافات کیے گئے, اس پر آپ ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کیجیے گا. ایک بریک کے بعد ناظرین, بریک کا وقت.
بریک کے بعد خوش آمدید کلاسر صاحب کی طرف جاتے ہیں. کلاسر صاحب، ہمارے ہاں ہر غیر معمولی چیز معمولی بنتی جا رہی ہے. جس کو سزائیں ملتی ہیں ان کو بڑے بڑے عہدوں پر ترقیاں دے کر بٹھا دیا جاتا ہے. یہ رب نواز کی کیا کہانی ہے؟ شاہجہ، یہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک مجھے میسج آیا، پہلے میں چھوٹا سا بڑا اہم سا ایک میسج ہے وہ ضرور کر لوں. اسلام آباد سے غلام مصطفیٰ شہین صاحب ہیں، تو انہوں نے لکھا بڑی ایک اہم سی چیز ہے جو ہمارے نالج میں لے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں، شہین صاحب بتاتے ہیں کہ یہاں پہ G61 میں ایک لڑکیوں کا ماڈل سکول ہے یہاں پہ، جو بالکل لال مسجد کے سامنے ہے. 3 ستمبر سے تمام سکولز کھل گئے ہیں. تو جب بچیاں گئی ہیں یہ وہاں پہ 3 ستمبر کو اپنے سکول کے لے کے ہمارا سکول کھل گئے ہیں خوش خوش. پتہ یہ چلا ہے کہ سکول پہ پنجاب پولیس نے قبضہ کر رکھا ہے. اچھا. وہ جا کے اب بچیاں روزانہ جاتی ہیں ڈیلی. یا تو بھی سکول بند کر دیں آپ، اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر اس کے بعد آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ آپ وہاں پہ قبضے رکھیں یا آپ دوسری چیزیں کریں. آپ نے پولیس اگر بلوائی بھی ہے، اگر آپ نے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے لیے وٹ ایور ریزن کے لیے، تو پھر ان کا کوئی تھوڑا سا ارینجمنٹ بھی کریں. آپ کریں، پھر تھوڑا سا وزیر اعظم ہاؤس میں جگہ دے دیں، کوئی پریزیڈنسی میں دے دیں. وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں اور گارڈز ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو وہاں پہ بہت ساری جگہ ہیں، ان کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کریں. یا کچھ اور یہ پارلیمنٹ لاجز میں کوئی تھوڑے سے ان کو لاجز دے دیں اگر آپ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے سکول دے دیے ہیں. یہ ہماری ترقی کا معیار دیکھیں. غلام مصطفیٰ شہین صاحب لکھتے ہیں کہ میں 2 دفعہ وہاں پہ ڈائریکٹر سکولز کے پاس گیا، ڈائریکٹر ایڈمن کے پاس گیا. اب اچھا، لوگ بھی دیکھیں اچھے ہیں، جو مجھے اچھی بات لگتی ہے غلام مصطفیٰ شہین صاحب جیسے لوگوں کی فالو کرتے ہیں، جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جناب ہماری بچیاں آتی ہیں یہاں پہ، آپ سکول آپ نے قبضے میں دے رکھا ہے، سکول کو کھلوائیں. اور حزب روایت نہ ڈائریکٹر سکول اپنی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں نہ ڈائریکٹر ایڈمن بیٹھتے ہیں. وہ میرا خیال ہے مذاکرات کر رہے ہوں گے ذرا پولیس کے ساتھ، یا ہو سکتا ہے کسی اور لیول پہ. کون جرات کر سکتا ہے کلاسر صاحب؟ مذاکرات ہو رہے ہوں گے نا، ڈائریکٹر سکول صاحب مذاکرات کر رہے ہوں گے. سو اس میں سمپل سی یہ ہے کہ سکولوں کو تو بخش دیں. جو بچیاں ہیں وہ ڈیلی جاتی ہیں. 3 ستمبر سے روزانہ بچیاں اپنے بستے لے کے پہنچتی ہیں. آگے پہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بیٹا گھر جاؤ، اب یہ ہم یہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں. سو حکومت سے اتنی ریکویسٹ ہے جو وہ شہین صاحب کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے سارے پیرنٹس اسی طریقے سے سوچتے ہوں گے کہ مہربانی فرمائیں ان بچیوں کا سکول جو ہے لال مسجد کے سامنے ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا سکول ہے، وہ خالی کروا دیں، ان کو کسی اور جگہ شفٹ کرا دیں، ان کو واپس کریں بچیوں کو اپنا سکول ہے. آلریڈی اس ملک میں جو ایجوکیشن کا حال ہے وہ قاضی صاحب اس پہ روزانہ اس پہ وہ ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ میں نے کہا ایک ان کا میسج آیا تھا جو بڑا ریلیونٹ ہے ایک پبلک کے حوالے سے. اب ذرا آتے ہیں اس پہ یہ جو کمیشن منصور کمیشن صاحب کی 2010 میں اسی طرح ڈیزاسٹر ہوئی تھی، اور اسی طرح کی تصویریں چھپی تھی جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. بڑے بڑے بوٹ پہن کے میں نے تصویریں چھپواتا ہوں اور دوسرے لوگ کرتے ہیں، وہ آپ سارے اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے. اسی طرح کا فلڈ تھا. اس وقت بڑے دعوے کیے گئے تھے اور یہ جسٹس منصور کمیشن بنایا گیا تھا جس کا کام یہ تھا کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ فلڈ تو چلو آتے ہیں، فیئر انف، وہ تو ہم نالائق ہیں، نااہل ہیں، کیوں نہیں ہو سکا، لمبی ایک رام لیلا ہے. لیکن کہاں کہاں پہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا. پاکستان میں جو پرابلم آ رہا ہے کہ ہم یہاں پریونشن پہ بلیو نہیں رکھتے کہ دنیا نے بہت ساری ڈیزاسٹر کو پریونشن کے ذریعے کنٹرول کیا ہے. انہوں نے اس پہ جو انکوائری کی جسٹس منصور کمیشن نے، جو میرے پاس اس کے کچھ نوٹس ہیں، 475 پیجز کی یا 475 پیجز کی جسٹس منصور نے اپنی رپورٹ بنائی. اس میں انیکسچر جو لگے، محنت دیکھیں کتنی اماؤنٹ آف ورک اور ٹائم لگایا گیا، ایفرٹس کیے ہیں جسٹس منصور صاحب نے کہ 475 کی انہوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے. اور اس کے ساتھ جو پیجز لگے ہیں انیکسچر جن کو کہتے ہیں، جو ان کے دستاویزی ثبوت جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، اسٹیٹمنٹ ہیں، وہ 30,000 پیجز کے ہیں. ذرا دیکھیں اس پہ وسائل کتنے لگے ہیں، اس پہ کام کتنا ہوا، محنت کتنی ہوئی ہے. 30,000 ان کے انیکسچرز لگے ہیں، 475 پیجز ہیں. اس میں جب انہوں نے فائنڈنگ کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ فائنڈنگ ہے. انہوں نے کہا مختصراً یہ کہا جو اس وقت کے ان کے سیکرٹری اریگیشن تھے رب نواز صاحب تھے، جو ڈی ایم جی کے افسر ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ڈی ایم جی اوپر اللہ میاں ہے، نیچے پاکستان میں ڈی ایم جی چلتی ہے. ان پہ انہوں نے کہا کہ مصوف جو ہیں انہی کی وجہ سے پنجاب میں جو مین فیصلے کرنے تھے انہوں نے غلط فیصلے کیے. غلط ڈیم، غلط بند انہوں نے توڑے یا نہیں توڑے، انہی کی وجہ سے. یہ الفاظ ہیں اس کے کمیشن کے جو رب نواز کے خلاف انہوں نے دیے ہیں کہ جتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے پنجاب میں اس کا کوئی ذمہ دار اگر ہو سکتا ہے تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے سربراہ ہیں، اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے. کاروائی کیا ہوئی وہ ذرا سنیں. کاروائی یہ ہوئی کہ ان کو وہاں سے ہٹا کے سیکرٹری انہوں نے کہا اچھا جی فائنڈنگ آ گئی ہے. جسٹس منصور صاحب نے لکھ دیا جی بالکل جی، ہم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے امپلیمنٹیشن کرنا ہے، ضرور کرتے ہیں جناب. پنجاب حکومت نے کیا کیا، ان کو سیکرٹری اریگیشن سے ہٹا کے انہوں نے ان کو وہاں پہ سیکرٹری انرجی لگا دیا، جو نیا محکمہ بنا تھا جس کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بجلی پیدا کریں گے، اپنے وسائل پیدا کریں گے. ایک نااہل آدمی نے پورے پنجاب کو ڈبویا، بندے مرے، اس کو اٹھا کے انہوں نے سیکرٹری و اریگیشن سے سیکرٹری انہوں نے لگا دیا انرجی کا اسکینڈل آ گیا رب نواز صاحب پہ. یہ جزا ہے نا. پھر اس کی میں ریزن بھی بتاتا ہوں جزا کیسے مل رہی تھی پیچھے سے.
उन्होंने सेक्रेटरी वहां से उनको लगाया, पता ही है चला मसूफ वहां पे सेक्रेटरी रहे हैं 2 साल, उनको पिछले साल उनको पता चला, अभी पिछले साल कह रहा हूं, अभी अप्रैल में उनको पता चला शहबाज शरीफ साहब को इसने तो हमें डबो दिया, एनर्जी में भी डबो दिया है। उन्होंने उनको पंजाब बदर कर दिया, उन्होंने कहा ऐसा अफसर मुझे नहीं चाहिए कि पहले उसने पंजाब को डबोया, अब इस एनर्जी को डबोया। इसाक डार साहब को पता चल गया कि एक बहुत बड़ा हीरा जो है पंजाब हुकूमत के पास बैठा हुआ है और हम उसकी सर्विस से महरूम हैं। रब नवाज को उठा के उन्होंने बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 75 अरब रुपए का प्रोग्राम है उसमें उन्होंने लगा दिया ग्रेड 20 के अफसर को ग्रेड 21-22 की पोस्ट दे दी कि आए जनाब आप यहां पे बैठे। ये जरा आपको मैं उसकी लाइन ऑफ एक्शन बता रहा हूँ, चेन बता रहा हूँ कि सेक्रेटरी इरिगेशन के तौर पर पंजाब को डबोया, लोग मरे, तबाही हुई। उसके बाद एनर्जी के सेक्रेटरी के तौर पर खुद मेरे पास उनके हैं चीफ मिनिस्टर साहब की उनके आर्डर्स हैं मेरे पास, वो पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ये बंदा तो इसने हमें डबो कर रख दिया जिसको तरक्की दी थी। और इसाक डार साहब ने उसको बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सरबराह लगा दिया, यहाँ पे मीन्स के उनको सेक्रेटरी लगा दिया। अब जाकर पिछले, और आपको याद होगा हमने स्टोरीज भी की थी कि अनवर बेग साहब और उनकी टग अखबार शुरू हो गई थी जिसमें कोई पेमेंट्स की थी कंट्रोवर्शियल किस्म की। रीजन उसके पीछे कौन, जब आप पूछेंगे कि ये मसूफ ऐसे के पावरफुल कैसे हो गए ग्रेड 120 का डीएमजी अफसर, वजह उसकी जो है उसका नाम एक ही है, उनका नाम है फवाद हसन फवाद। ये उनके बैचमेट हैं जो फवाद हसन फवाद साहब जिनके बारे में आजकल सबको पता है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। सो ये हमारी वो जकूटा जिन ब्यूरोक्रेसी है जिसको मैं कहता हूं अपने आप को बचाते हैं। अपने बैचमेट को कैसे बचाया फवाद हसन फवाद ने कि उसको सेक्रेटरी इरिगेशन से सजा नहीं होने दी, उसको सेक्रेटरी एनर्जी से सजा नहीं होने दी, उसको बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लगवाया और जाके सारे का काम किया। ये है पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का कमाल। चारों गवर्नर्स को सजा मिली करप्शन में। आज आपका मैं कॉलम देख रही थी, उमर अयार की जंबील जैसी पाकिस्तानी जमहूरियत, उन वहां सजाएं देने से जमहूरियत मजबूत होती है और हमारे यहाँ सजाएं देने से जमहूरियत कमजोर पड़ जाती है। इतना छोटा सा फर्क है क्लासा साहब बस। आप इसका मैसेज असल में जो मैंने 4 जिक्र किए ना गवर्नर के कि जिनको सजाएं दी, गवर्नर को सजाएं दी, जेल भेजा के उनका जिक्र ना करें। अगर आपने वो पढ़ दिया ना, वो जो मैंने 4 लिखे हैं आज के कॉलम में कि किन किन को सजाएं दी हैं, तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। आप और मैं ये लेबल हो जाएंगे, आप और मैं लेबल हो जाएंगे जमहूरियत के दुश्मन है। लिहाजा वो ना पढ़ें कि किन किन लोगों को अमेरिका ने सजाएं दी हैं। कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि आप उस वक्त तक करप्शन कर सकते हैं जब तक पता नहीं चलता, जब पता चल जाता है तो उन मुल्कों में फिर आपको जेल जाना पड़ता है, फिर नहीं बच सकते आप। मुझे ब्रेक लेने दें नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो काई साहब के पास भी कुछ अहम खबरें वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। काई साहब क्या कहती है रिपोर्ट ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से? अच्छा ये स्टोरी है, मैं इसको ना थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से लेता हूँ, मगर पहले मैं आपको स्टोरी नरेट कर दूँ। ये पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन जो PPA है उसके सेंट्रल प्रेसिडेंट डॉक्टर इकबाल मेमन की रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने बताया कि सिंध में इस वक्त हाईएस्ट इंसिडेंस है, जो मोर्टेलिटी रेट है या जो हलाकतें हैं बच्चों की, ये तकरीबन 40 से 50% है और ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। अब उन्होंने बताया कि एक साल में सिर्फ मेल न्यूट्रिशन में जो बच्चे मरते हैं वो 65,000 है, 55% यानी सिंध में। ये टोटल जो सिंध की अमवात है उसका 55% है। अब टोटल बच्चे जो इस तरह से हम मुख्तलिफ बीमारियों से जो मरते हैं वो क्या है, वो 4,35,000 हैं। सिंध से अकेला 1,20,000 बच्चे उसमें से सिर्फ सिंध का हिस्सा है। अच्छा, फिर इसकी वजूहत उन्होंने बताई है, मेल न्यूट्रिशन है, पॉवर्टी है, गलाजत है, गंदा पानी है, हर चीज है। अच्छा, मैं जो व्हाई डिड आई पिक अप दिस स्टोरी, मैंने आज 3 स्टोरियों को जोड़ा है, जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये वो स्लो डेथ है जो हर वक्त होती रहती है, ना इसकी कोई खबर छपती है, ना इसकी कोई ब्रेकिंग चलती है, और ये बच्चे तल्फ होते रहते हैं। फिर ये चलते रहते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि एकदम से नेचर वायलेंट होती है, नेचर फितरत जो है वो नेचुरल क्लैमिटी एकदम सैलाब आ जाता है, फिर हम भाग पड़ते हैं। अब चूंकि ये इतनी विजिबल होती है और इनके ऊपर टीवी कैमरा जो फोकस कर रहा होता है, लिहाजा इस पे हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, 15,000 बंदे ट्रैप हो गए, 20,000 बंदे ट्रैप हो गए। अच्छा, अब ये आपस में हाथ बदलते रहते हैं। स्लो डेथ तो हर वक्त चल रही होती है, उसके साथ ये वायलेंट डेथ हो जाती है। इसके साथ जब निस्बतन जिसे हम अमन का जमाना कहते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें डरने शुरू हो जाते हैं। आ गए इधर से कादरी साहब, आ गए इधर से इमरान खान साहब, आ गए, हम बदल देंगे आपकी जिंदगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम बैठ के यहाँ अपने बेमानी और बांझ एनालिसिस करते रहते हैं, खुदा राओ हमें बचाओ, मगर असल कहानी तक हम नहीं पहुंचते। असल कहानी अब क्या है, मसलन मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। इस हफ्ते एक वाकया और होने वाला है, और वो वाकया ये है कि स्कॉटलैंड जो है वो शायद अलहदा हो जाए यूके से। अब आप कहेंगे स्कॉटलैंड का हमारा और इमरान खान के धरनों का क्या ताल्लुक, तो वो भी अर्ज कर देता हूं। बात यह है कि स्कॉटलैंड
اور پاکستان جو ہے یہ دونوں ملک ہیں یو کے 1980 میں وہی طرز معیشت تھیچرزم انہوں نے رائج کیا تھا, 1980 میں ہم نے رائج کیا تھا. اب وہ ایک ڈیولپڈ ایڈوانس کنٹری ہے, اس کی ڈیوسٹیشن کے لیول اور اس کی ڈیوسٹیشن کے مدر ڈفرنٹ ہوں گے, مگر وہ اس سے علیحدہ ہو رہا ہے. وہ اس وقت 49 اور 51%. اب اس کی طرف واپس آتے ہیں. اب یہ صرف جسٹس منصور صاحب کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے, ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ جس کو سزا ملنی چاہیے ملنی بھی چاہیے, مگر آپ کی روٹ کاز کیا ہے, آپ کہاں سے اس کو پکڑیں گے؟ میں جس طرح عرض کر چکا ہوں کہ آپ کارپوریٹ ٹیکسز واپس لے رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز لگا رہے ہیں, آپ پبلک یوٹیلیٹیز کو, کل لڑائی ہوئی جو نثار علی خان صاحب کی اور ان کی, کہ آپ پبلک یوٹیلیٹیز کو عوام کی قیمت سے باہر رکھ رہے ہیں. آپ پی ایس ڈی پی عوام پہ خرچ کرنے کے لیے یہاں 50, 60, 70 بلین ڈالر ہمیں سال کا خرچ کرنا ہے اس ملک میں سے سیلابوں کے عذاب سے نکلنے کے لیے, ڈینگی کے عذاب سے نکلنے کے لیے. یہ جتنی سلو ڈیتھ ہے, اور یہ کوئی ایک کام کرنے سے, کسی ایک بیوروکریٹ کے نیک ہو جانے سے یا ایون سب کے نیک ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک آپ پورے سسٹم کا اور پورے وسائل کا رخ ادھر نہیں موڑتے. آپ رخ کس طرف ہے؟ اب میں نے جس طرح کل عرض کی تھی, ایک میں ہوں, صحافی ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, ہم سب انڈیویجول اپنے لیے جزیرے ڈھونڈتے ہیں. ہم اور کوئی اجتماعیت انڈیویجلی ہر کوئی اگر ایماندار ہو جاتا ہے, آنےسٹ ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ کیا کر لیں, آنےسٹ کر لیں. آپ 900 روپے آنےسٹلی, آپ 900 روپے ہے نا, $9 بلین بنا, $9 بلین میں ٹھیک کر کے دکھا دیں. یعنی آپ کے پاس نہیں ہے پیسے. ابھی میں آپ کو بات کرتا ہوں, ابھی کلاترا صاحب ابھی جائیں نیٹ پہ اور کترینہ کا دیکھیں, امریکہ سے پاورفل ملک کائنات میں سامنے آیا ہے, دولت مند ملک کو سامنے تھا. کترینہ کتنے سال پہلے ہوا تھا, آج تک لوگ وہاں باہر بیٹھے ہیں اور وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اور اس پہ اس وقت اوباما لویسٹ ریٹنگ لے رہا ہے زندگی. تو ہمیں نظاماتی تبدیلی چاہیے ہے, انسانیاتی تبدیلیوں سے بھی. کلاس صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ کسی ایک بیوروکریٹ کے آنےسٹ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اب میں قاضی صاحب کو اپنا ویو ہے اور بڑا اسٹرانگ ویو ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک بات ہے, اب قاضی صاحب اور میرے پہ فٹ آتی ہے, ایک وہ محاورہ ہے یا شعر ہے, مجھے اب نہیں ہے. اب اس عمر میں خاک مسلمان ہوں گے کہ اب اس عمر میں اور قاضی صاحب جو ہمارے ویوز ہیں وہ کہاں پہ وہ چینج ہوں گے, تبدیل ہوں گے, جو تھوڑے سے بلڈ ہونے تھے بلڈ ہو گئے. آنے لائٹر ٹون قاضی صاحب کے ایک اس پہ ابھی انہوں نے کہا جی کہ وہ عمران خان آتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, قادری صاحب دیتے ہیں, اور قاضی صاحب کہہ رہے تھے ہم بھی بیٹھ کے لیانی اور میننگ لیس تبصرے کرتے رہتے ہیں. اس میں مجھے نا ایک لطیفہ یاد آ گیا بڑا سیریس قسم کا. میں نے فیض صاحب کے بارے میں پڑھا کسی کتاب میں, جب وہ روزنامہ امروز کے ان کے ایڈیٹر تھے, تو کوئی ان کے پاس لے کے گیا ایک نظم شاعر اپنی, تو فیض صاحب نے وہ شاعر کی نظم پڑھی اور بڑی تعریف کی کہ یا صاحب بہت اچھا لکھا ہے. تو جیسے انکساری ہوتی ہے ان میں, تو انہوں نے کہا جی چھوڑیں جی صاحب کہاں سے, بالکل ناقص ہی اٹیمپٹ ہے, ایسے بس میں نے کچھ چاند لائنیں جوڑ دی, کوئی اتنی بڑی نظم بھی نہیں ہے, بس ویسے ہی ہے. تو فیض صاحب نے دوبارہ اس کی تعریف کی, نہیں بہت اچھی ہے, میں تو سوچ رہا ہوں آج اس کو چھاپوں میں اپنے ادبی ایڈیشن پہ. پھر اس نے شاعر نے یہی کہا کہاں جی یہ اسی طرح کی لیانی سی ہے, میننگ لیس ہے, اس میں تو کوئی جان بھی نہیں ہے, بس میں نے کوشش کی تھی صاحب آپ دیکھ لیں. فیض احمد صاحب نے اس کو موڑا اور واپس کر دی کہ لے جائیں, انتہائی ناقص قسم کی آپ نے نظم لکھی ہے, اس قابل نہیں ہے چھپ سکے. تو شاعر بڑا پریشان ہوا, اس نے کہا حضور ابھی تو آپ اس کی تعریفیں کر رہے تھے. تو فیض صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا, انہوں نے کہا جناب جو چیز آپ خود اون کرنے کو تیار نہیں ہے, جس کی آپ خود تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے, میں اس کی تعریف کیوں کروں. تو قاضی صاحب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم بیٹھ کے لیانی اور میننگ لیس سے تبصرے کرتے ہیں تو پھر تو ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا. ہمارا بھی اور تو یہی کہے گا کہ ان کے اپنے بارے میں اگر یہ رائے ہے تو ہم ان کی رائے کو کیوں سیریسلی لیں اور کیوں سمجھیں. ڈاکٹر صاحب ایک تو میں نے آپ کو نہ کہا ہے نہ میری یہ نیت تھی, میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے اگین لائٹر ٹون میں کہا ہے سر, میڈیا جو ہے وہ نیچے سے اصل روٹ کاز کو پکڑنے کی بجائے قادری صاحب اچھے ہو جائیں, وہ نعرے بدل لیں, وہ یہ کر لیں. ہم کوئی مجھے بتائیں عمران خان نے یا انہوں نے یہ بتایا ہو کہ نیو لبرل اکنامک, سوری میری آواز آ رہی ہے, میری آواز ان کو جی آ رہی ہے. میں تھوڑا سا, آپ نے بڑا اچھا ایشو ریز کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی ہم خبر سن رہے تھے, ابھی اس میں کس نے ریئیکشن دینا ہے؟ آپ نہیں دیں گے, شازیہ نہیں دے گی, میں نہیں دوں گا, میڈیا نہیں دے گا, لوگ نہیں آئیں گے پریشر ڈال, تو کون کرے گا؟ مثلا ابھی یہ وہاڑی کی خبر چل رہی ہے ہمارے چینل پہ, 9 بچے جو ہیں ڈسٹرکٹ وہاڑی ہاسپٹل میں. وہاڑی بڑا ہمارے ساؤتھ پنجاب کا بڑا ماڈرن اور کھاتا پیتا شہر سمجھا جاتا ہے. جتنی کاٹن وہاڑی پیدا کرتے اکیلے اتنی سندھ میں نہیں پیدا ہوتی, اور بڑا اچھا وہاں اچھے بڑے بگ بزنس مین اور بڑے انتہائی ماڈرن قسم کی ایگریکلچر کی جاتی ہے, اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ, اچھے خاصے تگڑے. میں کہہ رہا ہوں وہاں کے ہاسپٹل کا یہ حال ہے کہ 9 بچوں کو وہاں آکسیجن کا وہ نہیں ہے, ان کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے وہاں پہ. اب ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اس پہ کیا کریں آپ اور میں؟ کیا مطلب ہم چوپ رہے ہیں کہ سسٹم بدلے گا تو 9 بچوں کو ملا؟ یہ سسٹم قاضی صاحب کوئی ہوا میں تو نہیں چلتا. آپ اور میرے جیسے لوگ ہیں جو اہل بھی ہو سکتے ہیں, جو اہل بھی ہو سکتے ہیں, جو نہل بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ کو تاکہ ذرا لائٹ ہو جائیں
اور وہ شعر ہے اگر ہم ان کو دعائیں مانگتے رہتے ہیں رات بھر یہ لوگ، وکائنوں کے پھلوں میں مٹھاس آ جائے. تو بات یہ ہے کہ ہم لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے جب تک ایک نظاماتی تبدیلی نہیں آتی. نہ لیڈر لینا چاہتے ہیں، نہ مین اسٹریم میڈیا بات کر رہا ہے. ہم انڈیویجول مثالیں تو لے لیتے ہیں اور ٹھیک بات ہے، کسی کو سزا ہونی چاہیے، جزا ہونی چاہیے، میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کرتا. لیکن ایک میس لیول پہ، ایک بڑے لیول پہ اگر چائنا نے تبدیلی کی تھی تو کیسے تبدیلی کی تھی؟ اگر آج تک فرینچ ریولوشن کے بعد اجتماعی طور پہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو لیڈر کرتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بیوروکریٹ یا بیوروکریسی مل کے تبدیلی کر دے گی، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ ملٹری ہو، تو یہ پھر ہمارے عوام کی لیڈرشپ نظاموں کو تبدیل کر کے. جی قائد صاحب ایک چھوٹی سی بات ہے، ذاتی بات کر لیتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی بلنڈر ہو جائے اس شو میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ایم ڈی صاحب ہمیں چھوڑ دیں گے کہ ہاں جی خیر ہے یار، کوئی نہیں، سسٹم ٹھیک ہوگا تو آپ لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں ذرا بتا ہم ہرگز نہیں چھوڑے جائیں گے. میری آواز نہیں آ رہی. صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے شو میں کوئی بلنڈر ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے ایم ڈی صاحب ہمیں چھوڑ دیں گے. میں نے کہا نو. جی آگے بولیں گے. میرا نہیں خیال. اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، مطلب ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، ہم سے پوچھ گچھ بھی ہوتی ہے، اور ہمیں اچھا خاصا سمجھایا بھی جاتا ہے کہ حضور آپ نے فلاں غلطیاں کی ہیں، نہیں کرنا. یہ سسٹم ایسے ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ پہلے سسٹم ٹھیک ہوگا تو پھر اس کے بعد بیوروکریسی ٹھیک ہوگی. 70 سال ہو گئے ہیں، انگریز کی چھوڑی ہوئی بیوروکریسی بھی دیکھ لی، اس کی چھوڑی ہوئی جگیرداری بھی دیکھ لی، یہ اسٹیٹ کرافٹ اور یہ ملٹری بیوروکریسی بھی دیکھ لی. وہیں کا وہیں کھڑا ہے عام آدمی. آج شرم آنی چاہیے. اس وقت 4,35,000 بچے ہر سال ہم مار دیتے ہیں، اور کتنا انتظار کریں گے ان لوگوں کے نیک ہونے کا؟ پھر کیا ہم ریز کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بات کریں سسٹم خراب ہے. مثال دیتا ہوں. آپ 1.5% رکھ کے صحت کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں آپ کے بچے بچ جائیں گے؟ آپ کو کم از کم مور دین ہاف قاضی صاحب 1.5% کھا بھی جاتے ہیں، جو کیسے کھا رہی ہے لگانا پڑے گا سوشل ویلفیئر کے لیے. وہ کون لگائے گا؟ بھٹو نے لگایا تھا اس ملک میں ابھی چند سال پہلے، ہیوگو شیولز نے مرنے سے پہلے لگایا ہے. تو ہمیں میں نہیں کہتا کہ آپ کے ایشو بنیادی ہیں، قاضی صاحب یہ کس نے لگانے ہیں؟ آپ اور میں نے لگانے ہیں، آپ اور میں نے تو نہیں لگانے ہیں نا، جن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو لوگوں کے نیک ہونے سے کچھ نہیں بنتا، انہوں نے لگانے. دیکھیں ایک بیوروکریسی کی تو نہیں، یہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. ابھی ان کو کہیں یہ وعدے کریں ہمارے ساتھ. کل عمران خان جو کہہ رہے تھے کہ جی اتنی منیمم ویج ہے، منیمم ویج 7.25 ہے امریکہ، اور امریکہ کی مثال دے رہے تھے جہاں پہ میک ڈونلڈ اور سارے آؤٹ لیٹس والے باہر آئے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں کہ منیمم ویج سے ہمارے پیسے نہیں ختم ہوتے، کہیں اور سے ماڈل ڈھونڈیں. صاحب آپ خود امریکہ رہ کے آئے ہیں اور میں بھی دیکھ آیا ہوں تھوڑا سا. امریکہ کی غربت کا معیار اور ان کی غربت کی ڈیفینیشن بہت ڈفرینٹ ہے ہم سے سر. ہماری اور ڈیفینیشن ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ان کی غربت کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے. وہ نہیں آئیں گے کبھی بھی، اس معیار پہ نہیں آئیں گے. چلیں ٹھیک. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کلاسر صاحب جاتے جاتے ہم نے ذکر کرنا تھا مذاکرات میں جو ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے، تو یہ کس کی لچک سے ختم ہوگا؟ مختصراً نہیں شاہ جی، اگر آج ٹائم نہیں ملا پریشان ہوں، کل بھی ڈیڈ لاک ہوگا، کل بات کر لیں گے اس پہ، کوئی مسئلہ نہیں. اتنی جلدی کیا ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے کل کر لیں گے. اور چور کے ہاتھوں مگر یہ ڈیڈ لاک ہم سے نہیں ٹوٹتا، یہ نہیں ٹوٹے گا. باقی ہر شے توڑیں گے، باقی ہم جہاں گلاس بھی توڑیں گے، سب سے توڑیں گے، لیکن ڈیڈ لاک نہیں توڑیں گے دونوں سائڈ. چلے اگر کل تک برقرار ہے، کل ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. برقرار رہے گا، آپ دیکھ لیجیے گا. اب ہم انشاءاللہ تو کہہ نہیں سکتے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دینا.